دیوانگی از قلم ایرید شاہ پارٹ 15۔ آرام سے بیٹھ کر ناشتہ تو کرو پہلے، یہ کون سا طریقہ اپنا لیا ہے تم نے ہاشم؟ نہ دن کا ہوش ہے نہ رات کا۔ بابا مجھے سب ہوش ہے، لیکن اس وقت میں اپنے کام پر مصروف ہوں، مجھے ایک بہت ضروری میٹنگ کے لیے جانا ہے، دعا کیجیے گا سب کچھ بہتر رہے۔ سب کچھ بہتر ہی رہے گا، لیکن تم پہلے ٹھیک سے بیٹھ کر ناشتہ تو کرو۔ وہ ذرا سختی سے گویا ہوئے تھے۔ ہو گیا میرا ناشتہ بابا جان، آپ دعا کیجیے گا۔ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ پہلے بہو کو ٹھیک سے خدا حافظ کر آؤ، وہ کچن میں ہے۔ جب بابا جان نے اسے کہا، وہ جتنی جلدی مچا رہا تھا بابا اسے اتنا ہی لیٹ کر رہے تھے، لیکن وہ اس وقت انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے پہلے ہی کچن کی طرف آیا تھا اور جلدی سے اس کے قریب آتے ہوئے اچانک اس کا چہرہ تھامتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل چکا تھا، جبکہ اروپ تو سکتے میں آ گئی تھی، اسے ہرگز ہاشم سے ایسی امید نہیں تھی۔ کہہ آیا ہوں آپ کی لاڈلی کو خدا حافظ، اب جا سکتا ہوں؟ وہ جلدی ہی اپنا سامان لے کر باہر کی طرف بھاگا تھا۔ یہ لڑکا نہ وقت پر کھاتا پیتا ہے اور نہ ہی اپنا خیال رکھتا ہے، اور نہ وقت پر گھر آتا ہے، اور نہ ہی اسے دنیا جہاں کا کوئی ہوش ہے۔ وہ بابا کے لیے چائے لے کر آئی تو بابا اسے بتانے لگے، بابا وہ آپ کے حصے کا بھی کام کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، لیکن بابا تو جیسے کسی اور ہی سوچ میں تھے۔ کیا ہوا بابا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آخر اسے رہا نہ گیا تو اس سے پوچھ ہی لیا۔ میں کیا سوچ سکتا ہوں، میری سوچ تو آج کل صرف ایک ہی ہے کہ سارا کام ہاشم کے حوالے ہی کر دیا ہے، اب اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کیسے انجوائے کروں۔ لیکن تم لوگ مجھے کوئی خوشخبری ہی نہیں سنا رہے، اور میں دیکھ رہا ہوں لڑکی، یہ تمہارے طور طریقے ہیں، ابھی تمہاری شادی کو بمشکل 1 مہینہ ہی ہوا ہے اور تم اس طرح اجاڑ حالت بنا کے رکھتی ہو، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی ہو۔ یہ نوکروں کی فوج میں نے اس لیے نہیں رکھی تھی کہ میری بہو کو سارا کام کرنا پڑے۔ بابا جان میں سارا دن فارغ بھی تو نہیں بیٹھ سکتی نا، اس گھر میں کام ہوتا ہے، کتنا بڑا سارا گھر ہے، یہ سارا کچھ تو رضیہ کرتی ہے، میں تو بس اسے بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ہاں ہاں سمجھ گیا میں، تم تو کچھ کرتی ہی نہیں ہو، وہ بس میری ہی آنکھیں خراب ہیں جو تمہیں ہر وقت کہیں نہ کہیں لگے دیکھتی ہیں۔ خیر تمہارا گھر ہے، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، اور ایک کام کرو، آج دوپہر ہاشم کے لیے اچھا سا کھانا بنا کر لے جاؤ، ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا اور رات کو بھی چند نوالے ہی لیے تھے اس نے، مجھے اس لڑکی کی بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے تو اس نے فوراً ان کی بات مان لی تھی، کیونکہ وہ اس کے لیے پریشان تھے اور وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کھانا تو وہ بنا چکی تھی، لیکن اب لے جانے میں وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی، کیسے ہاشم کے آفس میں جانا چاہیے یا نہیں۔ بابا کا حکم تھا تو جانا ہی تھا، لیکن اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ پہلی بار جا رہی تھی اس کے آفس میں، لیکن جائے یا نہ جائے اسی کشمکش میں پھنسی ہوئی تھی۔ بیٹا کھانا بن گیا ہے، بابا دروازے پر کھڑے اسے پوچھ رہے تھے، جبکہ وہ جلدی سے چولہا بند کرتی ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ کھانا تو تیار کر چکی تھی، تو جاؤ پھر جلدی سے تیار ہو کر آؤ، اور جاؤ ہاشم کو کھانا دے کر آؤ، بلکہ صرف دے کر نہیں تم بھی اس کے ساتھ ہی کھاؤ۔ آج لنچ کرو، کتنا وقت ہو گیا ہے، تم لوگوں نے ٹھیک سے ایک دوسرے کے ساتھ وقت بھی نہیں گزارا۔ بابا تو آج کل ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ جی بابا میں چینج کر آتی ہوں۔ وہ آخر ان کے سامنے ہار مانتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ بابا جان ڈرائیور کو بلا کر اسے بتا چکے تھے کہ اس نے اروپ کو ہاشم کے آفس میں لے کے جانا ہے اور احتیاط سے واپس بھی لانا ہے۔ وہ تقریباً 15-20 منٹ میں چینج کر کے نیچے آئے تو ڈرائیور پہلے ہی اس کا منتظر تھا۔ کھانا ڈبے میں ڈالتے ہوئے بھی وہ اسی سوچ میں تھی کہ وہ انکار کر دے تو اچھا ہوگا، لیکن بابا اس کا انکار سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ وہ اس کے گاڑی میں بیٹھنے تک اس کے لیے باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے بابا اسے گن پوائنٹ پر بھیج رہے ہیں۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ بابا کیا چاہتے ہیں، یہ کہ ہاشم ٹھیک سے کھانا کھائے یا پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارے۔ خیر جو بھی تھا وہ اب آ تو چکی تھی اور اب وہ ہاشم کو کھانا کھلا کر ہی واپس جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بی بی جی یہ رہا سر کا آفس، آپ چلی جائیں، یہیں سامنے والا رستہ ہے، ڈرائیور نے اسے بتایا تھا۔ شکریہ رضوان بھائی، لیکن میں اکیلے نہیں جا سکتی، آپ اپنے ساتھ لے چلیں اندر پلیز۔ کیا آپ اندر نہیں جا سکتے؟ وہ کنفیوز ہی ہوتی پوچھنے لگی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو اندر تک چھوڑ دیتا ہوں، اس نے فوری گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا تھا۔ آئے بی بی جی میں آپ کو اندر تک چھوڑ دیتا ہوں، آپ تو شاید پہلی بار یہاں آئی ہیں، یہاں آپ کو کیسے پتا ہوگا کہ سر کا آفس کس طرف ہے؟ وہ بہت خوش دلی سے بول رہا تھا اور اب صرف ہاں میں سر ہلاتی اس کے پیچھے آتی رہی۔ وہ خود ہی اسے راستہ بتاتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا،
جب اچانک ایک لڑکا سامنے آیا جسے پہچاننے میں سے زیادہ وقت ہرگز نہیں لگا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے اس اسما کے نام پر ہاشم کے دوستوں سے مار کھائی تھی۔ کیا بات ہے، آج تو رضوان صاحب نے بھی اپنی شکل دکھا دی۔ وہ خوش اخلاقی سے اسے مل رہا تھا۔ وہ اصل میں سر کی مسز کو ان کے آفس میں چھوڑ کر آنا تھا۔ اس نے پیچھے کھڑی اروپ کو دیکھا۔ آپ وہی ہیں نا جس کو یونیورسٹی میں ہاشم کے دوستوں نے مارا تھا اسما کو چھیڑنے کی وجہ سے؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ یس میم، میں وہی ہوں، لیکن بعد میں جب ہاشم سر کو سب پتا چل گیا کہ میں نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے اسما کو مجھ سے معافی منگوائی تھی اور پھر انہوں نے مجھے اپنی آفس میں جاب دے دی۔ سر بہت اچھے انسان ہیں، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو سر جیسا انسان ملا ہے۔ یہ احمد ہے، سر کا سیکرٹری، انہیں اندر لے جاؤ۔ اس نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکا بھی اس کی پہچان کا تھا، جبکہ وہ اسے بنا کچھ پوچھے اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی تھی۔ میم، اندر میٹنگ چل رہی ہے، آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، وہ اسے اس کے آفس میں لا کر کہنے لگا۔ نہیں، میں انتظار نہیں کر سکتی، آپ ان سے کہیں کہ میٹنگ بعد میں کر لیجیے گا، پہلے کھانا کھائیں۔ اس نے بابا کے الفاظ اس کی سیکرٹری تک پہنچا دیے تھے۔ بٹ میم، جائیں اور کہیں ان سے، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ نان سینس، تم ادھر کیوں آئے ہو؟ وہ اپنے سیکرٹری کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنی اہم میٹنگ کے دوران اس کا یوں اندر آ جانا ہاشم کو سچ میں غصہ دلا گیا تھا۔ سر، وہ باہر میڈم آئی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی میٹنگ آپ کی صحت سے زیادہ ضروری نہیں ہے، اس لیے میٹنگ کو ختم کریں اور باہر آ کر کھانا کھائیں۔ سیکرٹری کا انداز ایسا تھا کہ وہاں موجود سب لوگوں کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کی مسز بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ہاشم صاحب، کوئی بھی میٹنگ صحت سے زیادہ ضروری نہیں ہے، آپ جا کر کھانا کھا لیجئے، اور ویسے بھی میٹنگ تو آلموسٹ ہو ہی چکی ہے، ہم آپ کو بعد میں جوائن کر لیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا تھا، جبکہ ہاشم تو اب تک اس بات پر یقین نہیں کر پایا تھا کہ اروب اسے کھانا کھلانے کے لیے اس کے آفس میں موجود تھی۔ وہ ان سب سے معذرت کرتا ہوا باہر چلا گیا تھا کیونکہ وہ اروب کو انتظار نہیں کروا سکتا تھا۔ وہ اپنے آفس میں آیا تو اسے سچ میں اپنے انتظار میں پایا تھا۔ نہ جانے کیوں ہاشم کو انجانی سی خوشی ہوئی تھی اسے یہاں دیکھ کر۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کس کے کہنے پر آئی ہو؟ میں یہاں کام کرنے کے لیے آتا ہوں، تمہاری یہ حرکت میرے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے جانتی ہو؟ وہ اس کے سر پر سوار بہت سخت لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ اس کا دل کچھ اور ہی بیان کر رہا تھا۔ میں اپنی مرضی سے ہرگز نہیں آئی اور نہ ہی کبھی اپنی مرضی سے آتی، مجھے بابا جان نے بھیجا ہے، انہیں آپ کی بہت فکر ہو رہی تھی، اس لیے آپ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ آپ ان کے سامنے ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتے، نہ ہی وقت پر گھر آتے ہیں، سو ان کے کہنے پر میں آئی ہوں۔ آپ کو نہ صحیح لیکن مجھے ان کی پرواہ ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اپنے باپ کی پرواہ نہیں کرتا؟ وہ جو اب تک اس کا بک بک کرنا پسند کر رہا تھا، اچانک اس کی پرواہ والی بات پر جانے کیوں اسے غصہ آ گیا تھا۔ مجھے سچ میں نہیں لگتا کہ آپ کو ان کی پرواہ ہے، اگر آپ کو ان کی پرواہ ہوتی نا تو آپ کم از کم ان کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ اچھا، ایسا کیا کیا ہے میں نے ان کے ساتھ؟ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا بے حد غصے سے سوال کرنے لگا۔ ہمارے والدین کی خوشی ہماری خوشی میں ہوتی ہے، ہمیں ہنستے کھیلتے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن آپ کی روٹین جو پچھلے کچھ دنوں سے ہے اس کو دیکھ کر وہ ڈسٹرب ہے۔ اپنی نہ صحیح ان کی پرواہ کریں اور خدا کے لیے ان کے سامنے ٹھیک سے رہا کریں۔ اچھا، تو اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے میرے باپ کے سامنے کس طرح سے رہنا چاہیے؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ ہاں، اگر آپ نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑی تو شاید مجھے خود ہی آپ کو سب کچھ بتانا پڑے، کیونکہ اپنے بابا کی صحت پر میں کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ کھانا لگا رہی ہوں، کھا لیجئے، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ سے بحث کرنے کا۔ وہ غصے سے کہہ کر تیز تیز ہاتھ چلانے لگی تھی، جبکہ وہ بھی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر کھانا شروع کر چکا تھا۔ اتنا سارا کھانا کیا میں اکیلا کھاؤں گا؟ اسے کافی سارا کھانا نکالتے ہوئے دیکھ کر اس نے پوچھا تھا۔ جی نہیں، میں بھی کھاؤں گی، اپنا کھانا بھی لے کر یہیں آئی ہوں، کیونکہ بابا نے مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ اسے جتارا ضروری سمجھا تھا کہ وہ یہاں صرف اور صرف بابا کی وجہ سے آئی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دوبارہ میٹنگ جوائن کرنے کے بجائے اسے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ میں چلی جاؤں گی، آپ جا کر اپنا کام کریں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کوئی بھی میٹنگ فیملی سے زیادہ ضروری نہیں ہوتی، چلو میں گھر کی چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں آپ کی فیملی ہوں، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ میری نہ صحیح لیکن بابا کی تو ہو، بابا تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں اپنے کسی بھی عمل سے اپنے بابا کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اپنے بابا سے بہت محبت ہے مجھے، اور مجھے ان کی پرواہ تم سے زیادہ ہے۔ اس کا انداز بھی جتانے والا تھا، لیکن اروب کو برا نہ لگا، اپنے باپ کے لیے ہی صحیح وہ واپس روٹین پر آ رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اسے باہر چھوڑ کر واپس چلا جائے گا،
لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اندر آ کر اس نے بابا کے ساتھ 15 منٹ گزارے تھے، شاید اس پر یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ اسے اس کے بابا کی اروپ سے زیادہ پرواہ ہے، لیکن اروپ کو تو اچھا ہی لگا تھا، یعنی کہ اس کی باتوں کا اثر ہو رہا تھا اس پر، جس کی اروپ کو بہت زیادہ خوشی تھی۔ وہ واپس نیچے آئی تو ہاشم جا چکا تھا، جبکہ بابا پرسکون سے کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ بابا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ انہیں تیار ہو کر باہر گاڑی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر وہ ان کے ساتھ آتے ہوئے ان سے پوچھنے لگی تھی۔ ہاں بیٹا، ایک دوست کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے، کچھ دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس سے ملاؤں۔ بہت اچھی بات ہے، شکر ہے آپ بھی گھر سے باہر نکلے ہیں، اور پلیز جلدی واپس آ جائے گا، آج شام کو مجھے بابا سے ملنے جانا ہے، اور اب تو بارش بھی ہونے والی ہے، اور مجھے نا بجلی کڑکنے سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ ہاشم بھی گھر پر نہیں ہے، میں گھر پر اکیلی ہو جاؤں گی۔ وہ بہت لاڈ سے بول رہی تھی۔ اگر ایسی بات ہے میری جان تو میں آج اپنا پروگرام کینسل کر دیتا ہوں، ہم دونوں انجوائے کرتے ہیں اس موسم کو۔ بابا نے اسے آفر کی تھی، جس پر اس نے فوراً مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ اتنے ٹائم کے بعد اپنے دوستوں سے ملنے جا رہے تھے، وہ ہرگز ان کا پلان کینسل نہیں کروا سکتی تھی۔ نہیں بابا جان، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، آپ آرام سے جائیں اور آرام سے آئیں، بس آپ نے کوشش کرنی ہے تھوڑا سا جلدی واپس آنے کی۔ بس یہ بارش شروع ہونے سے پہلے اس نے ایک دفعہ پھر انہیں خراب موسم کے بارے میں بتایا تھا۔ اگر میں نہ آ سکا تو اس نالائق کو فون کر دوں گا، وہ وقت پر گھر آ جائے گا، فکر مت کرو میری جان۔ وہ کیا ہے نا، باتوں ہی باتوں میں وقت کا احساس نہیں ہوتا، اور اب تو ہم دوست کافی دنوں کے بعد ملے ہیں، ممکن ہے مجھے آنے میں وقت لگ جائے گا، لیکن میں تمہیں اکیلے ہرگز نہیں رہنے دوں گا۔ وہ بہت پیار سے صرف بول رہے تھے، جبکہ وہ مسکرا کر ان کو جانے کی اجازت دیتی خود گھر کے اندر چلی آئی تھی۔ بارش تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی، اور اس کے خوف میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ رات کے 8 بج چکے تھے، لیکن بابا جان اب تک واپس نہیں آئے تھے، جبکہ ملازمہ نے آ کر اسے کہا تھا کہ وہ گھر جا رہی ہے، اور اس چیز نے اسے سچ میں خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ رضیہ پلیز تم تھوڑی دیر اور رک جاؤ، ابھی بابا یا ہاشم آ جائیں گے تو تم چلی جانا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ بی بی جی میں رک تو جاتی، لیکن میرے بچے گھر پر اکیلے ہیں، اور ابھی تک ان لوگوں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا، میرا گھر جانا بہت ضروری ہے، آپ کے لیے میں 2 گھنٹے فالتو بیٹھی رہوں، اب جانا ہی ہوگا۔ ان کا باپ چوکیدار ہے، وہ بھی کام پہ جا چکا ہوگا، وہ اسے اپنی مجبوری بتانے لگی تھی، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد وہ اسے مزید رکنے کے لیے نہیں کہہ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے تم چلی جاؤ، تھوڑی دیر میں بابا اور ہاشم بھی آتے ہوں گے، اس نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ رضیہ کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ سارے ملازم اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، جو سرونٹ کوارٹر والے تھے وہ اپنے سرونٹ کوارٹر کی طرف جا چکے تھے، اور ایسے میں یقیناً وہ حویلی میں بالکل تنہا ہو چکی تھی۔ کافی دیر وہ نیچے ہی ٹی وی پر اپنا دھیان لگائے بیٹھی رہی، لیکن انتظار کرنے کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ گھڑی کی سوئیاں 9 بجا چکی تھی، وہ نیچے رہنے کے بجائے اوپر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت گھر پہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے، اور یہی چیز اسے مزید خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ کبھی گھر پر بھی اکیلی نہیں رہی تھی، اسے اکیلے گھر پر رہنے سے بہت ڈر لگتا تھا، اور اب تو وہ اندھیرا بھی ہو گیا تھا، اور اوپر سے بارش بہت تیز ہو رہی تھی، اور پھر چمکتی بجلی نے اس کے ڈر میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ اس نے دروازے کو اچھے سے لاک کیا اور اپنا بلینکٹ رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، جب اچانک کہیں دور آسمان پر زور سے بادل گرجے تھے۔ وہ بے ساختہ ہی چیخ کر اٹھ بیٹھی تھی، اس کا دل بری طرح سے کانپنے لگا تھا، اور باہر بارش نے مزید زور پکڑ لیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ڈر میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کمرے میں بھی نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ یہاں زوردار بادل کے گرجنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنے ننھے سے دل کو سنبھالتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر نیچے آ گئی تھی۔ نیچے بادل کے گرجنے کی آواز تھوڑی کم تھی، لیکن اس کے ڈر میں اضافہ کرنے کے لیے بہت تھی۔ وہ نیچے ہی ایک کمرے کی طرف آئی اور آ کر لائٹ آن کر دی۔ یہ کمرہ بالکل خالی تھا، شاید بابا یہاں پر لائبریری بنانے کی بات کر رہے تھے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر کسی کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی، کیونکہ کمرے کا دروازہ بند ہونے سے باہر کی آوازیں نہیں آتی تھیں، لیکن وہ اتنی زیادہ سردی میں یہاں زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ ہاں، مگر کسی کے آنے تک وہ اس کمرے سے نکلنے والی بھی نہیں تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھے سردی میں کانپتے کانپتے نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ وہ جتنا جلدی ہو سکے گھر آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ بابا کے دوست نے انہیں گھر پر روک لیا تھا، وہ کسی طرح انہیں آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ بابا نے اسے شام کے 6:30 بجے فون کر کے کہا تھا کہ تم وقت پر گھر چلے جانا، اروپ گھر پر اکیلی ہے، لیکن 1000 کوشش کے باوجود بھی وہ جلدی گھر نہ آ سکا۔ پہلے تو اسے میٹنگ ختم کرتے کرتے بہت ٹائم لگ گیا تھا، اور پھر واپسی پر ٹریفک نے اسے مزید پریشان کر دیا۔
اس نے ایکسٹرا کی سے گھر کا دروازہ کھولا تو ہر طرف اندھیرا ہی نظر آیا تھا. وہ شاید کمرے میں ہوگی. وہ یہ سوچ کر اوپر کی طرف آ گیا، لیکن اسے یہاں بھی نہ پا کر وہ پریشان ہوا تھا. دروازہ اندر سے بند تھا، اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ گھر کے اندر ہی ہے، لیکن نہ تو وہ باہر تھی اور نہ ہی کمرے میں. تو پھر کہاں جا سکتی ہے؟ وہ پریشانی سے واپس نیچے آیا اور آ کر کچن میں اسے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ زیادہ تر اسے کچن میں ہی نظر آتی تھی، لیکن کچن کی لائٹ بھی آف تھی اور دروازہ بند تھا. وہ اب صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا. اس کا فون ملایا تو اس کا فون کمرے میں ہی بج رہا تھا، مطلب کہ وہ گھر کے اندر کہیں تھی. وہ پاگلوں کی طرح سے تلاش کرنے لگا تھا. وہ اکثر کہتی تھی کہ ان کا گھر گھر کم بھول بھلائیاں زیادہ ہے جہاں وہ گم ہو جاتی ہے. نہ جانے کون سے کمرے میں تھی، وہ ایک ایک کمرے میں سے ڈھونڈ رہا تھا. کچھ دن پہلے بابا نے ایک کمرہ خالی کروایا تھا اپنی لائبریری بنوانے کے لیے، اور اس کو ساؤنڈ پروف بھی کروا دیا تھا. لیکن وہ اتنی پاگل تو نہیں تھی کہ اس کمرے میں جاتی. وہاں پر کوئی سامان موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ ابھی وہاں پر بیٹھنے کی بھی کوئی جگہ نہیں تھی. اس کمرے کے علاوہ اس نے پورے گھر میں ڈھونڈا تھا، لیکن سوائے مایوسی کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تھا. آخر تھک ہار کر اس نے اسی کمرے کا دروازہ کھولا جہاں وہ اسے دیوار کے ساتھ زمین پر پڑی ہوئی نظر آئی تھی. اروب، اروب. وہ اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر اس کے گال تھپتھپانے لگا تھا. اس کا پورا جسم جیسے برف بنا ہوا تھا. نہ جانے یہ بے وقوف لڑکی کتنی دیر اس کمرے میں یہاں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی. وہ اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں اٹھائے اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا. بارش، ہاشم، وہ بجلی. وہ بہت خوفزدہ تھی. ڈونٹ وری، میں تمہارے ساتھ ہوں نا. تمہیں وہاں نیچے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں آنے ہی والا تھا. وہ اس پر بلینکٹ ٹھیک سے ڈالتے ہوئے بولا، جبکہ ایک بار پھر سے دور آسمان میں کہیں بجلی کڑکی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی. ہاشم تو ساکت رہ گیا تھا. یہ لمحہ ان دونوں کے لیے بہت بھاری ثابت ہوا تھا. وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ قدرت انہیں ایک دوسرے کے اتنا قریب لے آئے گی. اس کے وجود کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے وہ آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام چکا تھا. اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس کے نازک گال اپنے لب پر رکھ چکا تھا. اروب اس کے کالر کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کی جان لیوا قربت کو محسوس کر رہی تھی. یہ لمحہ اسے بہکاتا چلا جا رہا تھا. اس کی محبت، اس کی اولین چاہت اس کی باہوں میں قید تھی جسے وہ منہ نہیں موڑ سکتا تھا. یہاں آ کر وہ بے بس ہو چکا تھا. وہ وقت انہیں ایک دوسرے کا بنا چکا تھا. اپنی نفرت، اپنی ضد، ہر چیز ایک طرف رکھ کر وہ ایک دوسرے کے ہو چکے تھے. ہاشم نے اپنی محبت سے اس کا پور مہکا دیا تھا، جبکہ وہ ساری رات اس کی محبت بھری گستاخیاں محسوس کرتی اس کے سینے میں سمٹتی چلی گئی تھی. اس کی آنکھ کھلی تو اسے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے جاگتے ہوئے پایا تھا. جب کل رات جو کچھ ان کے درمیان ہوا تھا، اس کے بعد سارے فاصلے ختم ہو چکے تھے. وہ پوری طرح سے ایک دوسرے کے ہو چکے تھے. تم اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ اور پلیز اب یہ تم ڈرامہ مت کرنا کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کر دیا ہے. تم بھی میرے پاس آئی تھی اور تم بھی یہی چاہتی تھی. اور ایک اور بات، کل رات جو بھی کچھ ہوا ہے اتنا ہی نارمل تھا جتنا ایک نارمل کپل میں ہوتا ہے. وہ کافی بیزار انداز میں بولا تھا. اس وقت وہ کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا، لیکن اروب کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی خوشی سے نہیں ملی تھی. اسے لگ رہا تھا جو کچھ ان کے درمیان ہو چکا ہے وہ اسے لے کر کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی. اس کے بولنے کے باوجود بھی اس نے صرف اس کی طرف نہیں دیکھا تھا. شاید وہ اس سے اس طرح کے الفاظ کی امید نہیں رکھتی تھی. ایک پل کے لیے ہاشم کو بھی اپنے رویے پر افسوس ہوا تھا. وہ اس کے ساتھ ایک خوبصورت شب بسر کر کے اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا تھا. اروب، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا. اس کے پکارنے پر اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں موجود آنسوں نے اسے مزید شرمندہ کر دیا تھا. وہ اگلے ہی لمحے سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اور اس کے سینے سے لگا کر وہ کتنی دیر روتی رہی تھی. یقیناً اس کے رویے نے اسے تکلیف دی تھی. اسے خود بھی اپنے سابقہ جملوں پر افسوس ہو رہا تھا. اس نے رونا بند کیا تو ہاشم نے اسے خود سے الگ کیا تھا جب وہ اچانک ہی اس کے قریب سے اٹھتی واش روم میں بند ہو گئی تھی. ہاشم کتنی دیر اس کے واپس آنے کا انتظار کرتا رہا اور پھر یہ انتظار ہی رہا. وہ نیند کی آغوش میں کب اتر گیا اسے خود بھی نہ پتا چلا. اس کی دوبارہ آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی. وہ اپنے آفس کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا، تب بھی کوئی کہیں نظر نہیں آیا، لیکن بابا وہیں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے. گڈ مارننگ بابا، کیسے ہیں آپ؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے اور آپ کے دوست جن سے آپ ملنے گئے تھے؟ ہاں، وہ کافی بہتر ہے. رات کو اس نے مجھے آنے ہی نہیں دیا. مجھے تو پریشانی ہو گئی تھی کہ اروب کہیں اکیلی نہ ہو. بعد میں تمہارا فون بھی نہیں لگا، میں صبح ہی آ گیا. بابا اسے تفصیل سے بتانے لگے. نہیں، میں نے آپ کی بہو کو بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑا. میں ٹائم پر واپس آ گیا تھا.
لیکن بعد میں سروس بند ہو گئی تھی، ورنہ میں آپ کو انفارم کر دیتا۔ ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر وہ ناشتہ کرنے لگا، جبکہ نظریں بار بار آگے پیچھے جا رہی تھیں، لیکن اس کے جانے تک وہ باہر نہ نکلی۔ آج اس کے ذہن پر سارا دن اروپ کا ہی خیال چھایا رہا تھا۔ اس کے ساتھ نئی شروعات کر چکا تھا، اس کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی شروع کر چکا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو ویسا نہیں پایا تھا جیسا سمجھ کر اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ اس کے اندر دولت کی کوئی بھی ہیوس نہیں تھی، وہ تو معصوم سی لڑکی تھی۔ ہاشم کو لگتا تھا کہ اس کو سمجھنے میں اس نے کوئی غلطی کرتی ہے۔ وہ گھر واپس آیا تو وہ اب بھی اسے کہیں نہیں نظر آئی تھی۔ بابا بھی اس کی نظروں کا تعاقب محسوس کر کے مسکرائے جا رہے تھے۔ اس نے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، خود ہی خاموشی سے اس کی نظریں تلاش کر رہی تھی اسے۔ وہ اپنے گھر گئی ہوئی ہے، اس کا بھائی آیا تھا آج۔ آخر بابا نے مزید تنگ نہ کرتے ہوئے اسے بتا ہی دیا تھا۔ بتا کر بھی تو جا سکتی تھی۔ مجھے بتا کر ہی گئی ہے، بابا نے جیسے بات ختم کی تھی۔ مجھے بھی ایک بار بتا دیتی، آخر شوہر ہوں میں اس کا، کوئی تو اہمیت ہے میری بھی۔ وہ جاتے جاتے بولا تو بابا مسکرا دیے۔ وہ باہر نکلا تو اپنے نمبر پر انجان نمبر سے آتی کال دیکھی۔ ہو سکتا تھا پھر کوئی میڈیا کا نمائندہ ہو۔ جب سے اس نے سیاست میں قدم رکھا تھا، اسے زیادہ تر میڈیا کے لوگ ہی فون کرتے تھے۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ السلام علیکم ہاشم، میں اسد بات کر رہا ہوں، اروپ کا بھائی۔ معاف کیجیے گا میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا، اصل میں ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ آج رات کا ڈنر ہمارے ساتھ کریں۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو تو پلیز ضرور آئیے گا۔ میں کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کرتا، لیکن آپ کی طرف آنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس نے کوئی امید دلائے بنا کہا تھا، کیونکہ اروپ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے گھر کے اندر آئے تو وہ بھی اس کی مرضی کے بنا نہیں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تمہارے شوہر گرامی کو فون کیا ہے، میں نے کہا ہو سکتا ہے تشریف لے ہی آئے۔ اتنی مصروف ہستی ہیں، ان کا آنا تو ناممکن ہی ہوگا، لیکن پھر بھی اگر ہمارا ڈنر ایک ساتھ ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اسد اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا، میرا نہیں خیال کہ وہ آ پائیں گے، آج کل کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگے ہیں۔ اس نے خود ہی اس کی طرف سے معذرت کر لی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ آ بھی جائے تو وہ اس کے چھوٹے سے گھر میں آنا پسند نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے تھوڑا سا وقت نکال لیں، آخر اپنی فیملی کے لیے وقت نکالتے ہی ہیں نا، اور ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں کیسا بندہ ہے، کس طرح کی طبیعت کا مالک ہے، اور یہاں تو بالکل آتا ہی نہیں، ہم لوگوں کو اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ماما تو کتنی دفعہ کہہ چکی ہیں کہ اسے ڈنر پر انوائٹ کریں گی، لیکن تم ہمیشہ کچھ نہ کچھ بہانہ بنا لیتی ہو۔ اس کی طرف سے تو اس دفعہ ہم نے ڈائریکٹ ہی سے بات کر لی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ اسد یقین سے بولا تھا، جبکہ وہ بنا کچھ بولے اپنے کام میں لگی رہی تھی، کیونکہ وہ انہیں نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، بلکہ اس سے ہر طرح کا تعلق ختم کرنے کا فیصلہ کر کے آئی ہے وہ۔ اب اس کا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے کوشش کی تھی اپنے ماں باپ کا من رکھ کر اس شخص کے ساتھ نباہ کرنے کی، لیکن یہ سب اس کے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ہاشم کے دل سے یہ بات نہیں نکال سکتی تھی کہ وہ بے وفا ہے، اور نہ ہی شاید وہ ہاشم کی باتوں کو بھلا کر اس کے ساتھ آگے بڑھ سکتی تھی۔ وہ اس انچاہے رشتے کو یہیں ختم کر دینا چاہتی تھی۔